نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ ہمارا علوم الحدیث کا 5واں لیکچر ہے۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے حدیث نبوی اور حدیث قدسی اور اسی طرح حدیث قدسی اور قرآن کریم کے درمیان فرق کو سمجھا تھا۔ اس لیکچر میں ہم اصطلاحات حدیث کو سمجھیں گے۔ محدثین نے اصطلاحات حدیث کو سمجھنے کے لیے علم مصطلح الحدیث کو وضع کیا ہے، جسے عام زبان میں اصول حدیث کہا جاتا ہے۔ علم مصطلح الحدیث کی اصطلاحی تعریف محدثین نے یہ فرمائی ہے کہ سند اور متن کے حالات کو قبول و رد کے اعتبار سے جانا جاتا ہے۔ قبول و رد کے اعتبار سے جاننے کا مطلب یہ ہے کہ اگر سند اور متن معتبر ہوں اور قابل اعتماد ہوں تو اسے قبول کیا جائے گا، اور اگر وہ قابل اعتماد اور نہ ہوں تو انہیں رد کر دیا جائے گا۔ بہرحال ہم اب سند کو سمجھتے ہیں کہ سند کسے کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک روایت عن زہری عن سعید بن مسیب عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، یہ راویوں کا جو سلسلہ ہے کہ زہری یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سعید بن مسیب سے یہ حدیث سنی، سعید بن مسیب یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت سنی، تو یہ راویوں کے سلسلے کو سند کہا جاتا ہے۔ لغوی اعتبار سے سند ایسی چیز کو کہتے ہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، اور محدثین کی اصطلاح میں راویوں کا وہ سلسلہ جو متن پر جا کر ختم ہو سند کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری چیز متن ہے۔ جیسے گزشتہ مثال میں جو سند پڑھی گئی اس کا متن کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ و رسولہ، کہ مال میں سے افضل اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہے۔ ایمان باللہ و رسولہ یہ الفاظ متن ہیں۔ لغوی اعتبار سے متن زمین کے بلائی حصے کو یا سطح زمین کو کہتے ہیں۔ اصطلاح میں جس کلام تک جا کے سند ختم ہوتی ہے اسے متن کہا جاتا ہے۔ اب ہم ایسے الفاظ کو سمجھتے ہیں جو حدیث کے مترادف استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک خبر ہے۔ خبر اخبار کی جمع ہے، اور محدثین کے اس کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول کہ خبر حدیث کے مترادف ہے، یعنی متن کو ہم حدیث بھی کہہ سکتے ہیں اور خبر بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور محدثین کا دوسرا قول یہ ہے کہ خبر اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بات ہو تو حدیث کہلائے گی، اور اگر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے علاوہ کسی اور کی بات ہو تو خبر کہلائے گی۔ کسی اور کی بات سے مراد صحابہ رضی اللہ عنہ یا تابعین کا قول ہے۔ نمبر 3، محدثین نے یہ فرمایا ہے کہ خبر حدیث سے عام ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ہر حدیث خبر ہے، لیکن ہر خبر حدیث نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد ہم ایک اور لفظ کو جانیں گے جو حدیث کے مترادف استعمال ہوتا ہے، جسے اثر کہتے ہیں۔ اثر کے لغوی معنی کسی چیز کا باقی رہ جانا ہے، اور اس کے بارے میں محدثین کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے کہ حدیث کے مترادف ہے، یعنی متن کو اثر بھی کہہ سکتے ہیں اور حدیث بھی کہہ سکتے ہیں۔ اور محدثین کا دوسرا قول یہ ہے کہ صحابہ و تابعین سے متعلق اقوال کے لیے آثار کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ لیکچر میں ہم مزید اصطلاحات حدیث کو سمجھیں گے۔